learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ القمر شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کے 3 رکوع اور 55 آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف اور سورہ القمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت اور دنیا کے خاتمے کی خبر دی ہے کہ وقت آ گیا ہے، قیامت قریب ہے۔ اس سے مراد ہے کہ زمانے کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے۔ قیامت قریب ہے اور جھٹلانے والے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہا ہے جن کو دکھانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، جو قیامت کے واقع ہونے پر دلیل ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جبکہ سورج ڈوبنے والا تھا، بس تھوڑا سا کنارہ باقی رہ گیا تھا۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گزری ہوئی دنیا کے مقابلے میں باقی دنیا صرف اتنی سی ہی ہے جتنا آج کے گزرے دن کے مقابلے میں باقی دن رہ گیا ہے۔ ابن کثیر۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو چاند مکہ میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا تو قریش والوں نے کہا، ابن ابی قبصہ نے جادو کر دیا ہے، تم پر جادو ہو گیا ہے، تم مسافروں سے سوال کرو۔ تو جب انہوں نے مسافروں سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، ہاں ہم نے بھی اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ صحیح بخاری۔ وَأَن يَرَوْا آیَاتًا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یُعْرِضُوا، تو منہ موڑ جاتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، ایک جادو ہے جاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ کوئی خلاف عادت معجزہ دکھائیں جو آپ کی نبوت پر دلیل ہو اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر دلیل ہو، تو آپ نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک جبل ابی قیس کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا جبل کے کان کی طرف۔ مشرکین اس کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس سے پہلے نہ کبھی ایسے واقعہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہ مغلوب ہوئے، لیکن ہدایت حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، اس لیے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ انہوں نے منہ موڑا اور بہتان درازی کی اور کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ انہوں نے معجزے کا انکار کیا اور سرکشی سے کہا کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ وہ ایک معجزے کا انکار کرنے والے نہیں تھے، ہر معجزے کا انکار کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلتا ہوا جادو ہے، دھوکہ اور باطل ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر کام، مستقر، انجام کو پہنچنے والا ہے۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا، اپنی نادانی سے خواہشات کی پیروی کی اور حق کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ القصص آیت 50۔ اگر ان کا مقصد حق کی پیروی کرنا ہوتا تو وہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی اور تصدیق کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ان کو یقین ہو چکا تھا اور ان کو اس چیز کا بھی یقین ہو چکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے، ہر کام کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، نتیجہ ضرور سامنے آئے گا، چاہے دنیا میں آئے یا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ قریش نے حق کو جھٹلایا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو انہیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ لازمی نکلے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جھٹلانے اور خواہشات کی تردید کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ آئیں ان کے پاس، مِنَ الْأَنْبَاءِ، کئی خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں کافی تنبیہ ہے، یعنی ان جھٹلانے والوں کا مقصد ہدایت کی پیروی کرنا نہیں ہے، تو اب ان کے پاس رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کی خبریں، معجزات اور ان کا ہولناک انجام آئے گا۔
تباہی کے واقعات میں ان کے لیے نصیحت بھی ہے اور ان کی گمراہی پر تنبیہ بھی ہے۔ گزشتہ قوموں کی ہلاکت سے جو عبرت حاصل کرنا چاہے وہ سبق لے کر شرک سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ حکمت ہے، بالغاتن کامل، فما تغنی النذر تو ناکام آئے ڈراوے، یعنی جو خبریں ان کے پاس آئی ہیں وہ حکمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کامل ہے تاکہ تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے اور رسولوں کے مابعوث کیے جانے کے بعد کسی کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو وہ قوم جس نے جھٹلایا ہے اور خواہشات کی پیروی کی، انہیں کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہے اور اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے اور گمراہ کرنے میں بڑی حکمت ہے، اور تنبیہات اس کے کام نہیں آتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ بدبختی لکھ دے، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، اس کو پیغمبروں کی نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، یوم یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ایک سخت ناگوار چیز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب جنہوں نے جھٹلا دیا ان کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اس دن کا انتظار کریں جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور انہیں حشر کے میدان کی طرف بلائیں گے۔ تو اس سے برا منظر کوئی نہیں ہوگا جب مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں پھیل جائیں گے۔ اس میدان میں گھبراہٹ ہوگی اور مصیبتیں ہوں گی۔ خشعاً ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداثی، وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، کأنہم جراد، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں، منتشر پھیلی ہوئی، یعنی دہشت اور گھبراہٹ کے باعث لوگ جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ کثیر ہوں گے، بے ترتیب ہوں گے، زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے، ٹڈیوں کی طرح بلانے والے کی آواز پر دوڑے چلے جائیں گے، مخالفت نہیں کریں گے۔ مہطعین، دوڑتے ہوں گے، الی الداعی، پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون، کافر کہیں گے، ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ جس دن پکارنے والا پکارے گا اور انہیں حکم دے گا کہ حشر کے میدان میں حاضر ہو جاؤ تو سب پکار پر لبیک کہیں گے اور پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے، اور کافر جن کے سامنے ان کا عذاب موجود ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن تو بڑا بھاری اور سخت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، وقالوا مجنون، اور کہا کہ دیوانہ ہے، وازدجر، اور اسے جھڑکا گیا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو بت پرست قوم کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور بتوں کی عبادت سے روکا، کھلے چھپے انہیں دعوت دی، مگر لوگوں کی دشمنی اور سرکشی میں اضافہ ہی ہوا اور انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے، اور کہا کہ دیوانہ ہے۔ نوح علیہ السلام ان کے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے وہ ثابت شدہ حقائق تھے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نوح جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ جہالت اور گمراہی ہے اور وہ دیوانوں سے ہی سرزد ہو سکتی ہے۔ ان کو بہت برا بلا کہا گیا، کبھی وہ سنسار کرنے کی دھمکی دیتے، کبھی قتل کی، اور اس بات پر ڈانٹتے کہ تم اس کام سے باز کیوں نہیں آتے۔ فدعا ربہ، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، کہ میں بے بس ہوں، فانتصر، سو تو بدلہ لے لے۔ نوح علیہ السلام نے جب پوری زندگی کی مشقت کے بعد بھی خود کو مغلوب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں۔ مغلوب ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ عموماً لوگ نافرمانی کرتے ہوئے دلیل یہی دیتے ہیں کہ ہم پر لوگ غالب آ گئے ہیں، بلکہ مغلوب ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، سرکشی کرتے ہیں، میں انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ فانتصر، تو بدلہ لے لے، میری مدد فرما اور میری طرف سے ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء، چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء، ایسے پانی سے، منہمر، جو زور سے برسنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور اس طرح ان کی قوم سے بدلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک ان پر موسلا دھار بارش برسائی۔ وفجرنا الارض، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو، عیوناً، چشموں سے، فالتقى الماء، تو مل گیا پانی، علی امر، ایک کام پر، قد قدر، جو مقدر ہو چکا تھا۔ آسمان سے اتنا پانی برسا کہ تمام روئے زمین پر جگہ جگہ چشمے پھوٹ پڑے۔ آسمان سے نازل ہونے والی بارش اور زمین پر جمع ہونے والا پانی مل گیا اور پانی کی سطح اتنی بلند ہو گئی کہ چھوٹے پہاڑ ڈوب گئے۔ وحملناہ، اور سوار کیا ہم نے اسے، علی ذات الواح، اوپر تختوں والی کے، ودسر، اور میخوں والی کے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیلوں اور میخوں کی مدد سے تختے جوڑ کر کشتی بنائی تھی، اس لیے اسے کیلوں اور میخوں والی کہا گیا۔ تجریبی آیونینا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ تھا بدلہ اس کے لیے جس کا انکار کیا گیا۔ وہ کشتی جس پر نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو سوار کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے کشتی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سہارے کشتی میں بیٹھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جس کو جھٹلایا گیا، جس کا انکار کیا گیا اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ثابت قدم رہے اور کوئی انہیں اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتًا، اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کشتی کو جس میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سوار تھے آئندہ کے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، تاکہ امتیں اسے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے جس راستے پر چل رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے لیے بھی وہی سزا ہوگی جو ان سے پہلوں کے لیے تھی۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے اور اپنے دل اور ذہن کی توجہ اس طرف کرے تو اسے حقیقت سمجھ آئے اور وہ نصیحت کو مان لے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔